میں جو وار چل رہی ہے اس حوالے سے ہمیں اسلام کس طرح کی تعلیمات دیتا ہے. ورلڈ وار 3 آ رہا ہے, کیا اسلام ہمیں درس دیتا ہے اور کیا ہمیں اسلام سکھاتا ہے حدیث کے حوالے سے کہ یہ ورلڈ وار 3 شروع ہو گیا ہے یا شروع ہونے والا ہے؟ اس کی کیا علامات ہیں؟ سوشل میڈیا پر جو بہت حدیث وائرل ہو رہی ہیں, کیا یہ سب حدیثیں صحیح ہے؟ اور اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے جو آج کل مبارک کے بارے میں چل رہی ہیں اور آخر الزماں کے بارے میں چل رہی ہیں؟ چھوٹی بڑی نشانیاں کیا ہوتی ہیں اور ہم ابھی کس اسٹیج پر موجود ہیں؟ سے کیا دجال کا ٹائم قریب سمجھنا چاہیے ہے؟ یہ لوگ جو ویڈیو میں آج کل بول رہے ہیں کہ دجال آنے والا ہے, دجال کا ظہور قریب آ گیا ہے, تو دجال کے بارے سے اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں صحیح اسلامک پوائنٹ کیا ہے؟ کیا وہ لوگ ورلڈ وار میں شامل ہوں گے یا ورلڈ وار کے بعد آئیں گے یا ورلڈ وار 3 سے پہلے آئیں گے؟ قیامت کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ آج کل حالات چل رہے ہیں دنیا بھر کے اندر اور ہر بندہ آج کل پریشان ہے روزی کے حوالے سے, تو روزی کے حوالے سے کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہماری روزی کے اندر برکت ہو اور ہم جو ہے اچھے طریقے سے اپنے کاروبار کو لے کے چل سکیں؟ اس حوالے سے آپ کچھ وظیفہ دے دیں یا کچھ بتا دیں کہ ہم کیا 40 دن اگر یہ بندہ کرتا ہے تو جنات یا موکلات ہوا کے تنگ تو نہیں کریں گے کیونکہ ہر بندہ پریشان ہوتا ہے. اگر 40 دن ہم پڑھ لیں تو موکلات آ جاتے ہیں, جنات آ جاتے ہیں, تو ایسا تو کچھ نہیں ہوگا. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم جس پوڈ کاسٹ کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ہم نے آپ کے سارے سوشل میڈیا سے سوالات جمع کیے ہیں اور اس کے بارے میں ہم آج پیش کریں گے دنیا کے معروف ترین عالم دین جو پاکستان سے تشریف لے کے آئے ہیں ہمارے پاس. ان سے ہم یہ سوالات پوچھیں گے اور جانیں گے کہ دنیا بھر میں جو وار چل رہی ہے اس حوالے سے ہمیں اسلام کس طرح کی تعلیمات دیتا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف ترین عالم دین ڈاکٹر مفتی محمد عارف شاہ اویسی. السلام علیکم ڈاکٹر مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مشہور اینکر پرسن جناب اسامہ صاحب, بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں بلانے کا. جزاک اللہ. جی, آپ نے جو سوال کیا ہے, ناظرین و ناظرات, سامعین و سامعات, میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ بالکل پرامن رہیں, مطمئن رہیں. یہ جنگیں, یہ حالات, یہ پریشانیاں اس کائنات میں پہلے سے چلتی آ رہی ہیں. اور یاد رکھیں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. یہ ازل سے, جب سے ابلیس بنا اور جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, تو یہ جنگ چل پڑی ہے خیر و شر کی. تو اس خیر و شر کی جنگ میں پریشان ہونے کی بات نہیں. نوح علیہ السلام کا طوفان بھی گزرا اور پھر دنیا دوبارہ چل پڑی. ہلاکو خان کا بغداد گزرا, بغداد میں ہلاکو خان گزرا, مگر بغداد آج وہیں پر قائم ہے. اور کربلا کا واقعہ ہوا, پھر اس کے باوجود یہ امت مصطفیٰ پھر قائم ہوئی. اس لیے بڑی بڑی بلائیں, آزمائشیں آتی رہی ہیں, کبھی شکست کبھی فتح, یہ سسٹم چلتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم نے کس طرح رہنا ہے. سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک ہے, اپنے آپ کو اللہ کی توحید سے جوڑو, ہر قسم کے شرک اور بدعت سے بچو, اور اپنے آپ کو اسلام قرآن مجید سے جوڑو, عبادات الہیہ سے جوڑو. سوشل میڈیا یہ فتنوں کا دور ہے, اپنے آپ کو فتنوں سے بچاؤ. کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں تو اس ملک کی وفا کرو. آپ مسلمان جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں, آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی وفا لازمی کرو, ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ امت مسلمہ میں نفرت کی بات کہیں بھی نہ کرو, محبت کی بات کرو, اور سوشل میڈیا میں پھیلے ہوئے فتنوں سے بچو. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے. میرے خیال میں اتنا مختصر سا جواب کافی ہے, پھر تفصیلی آگے بات چلتی رہے گی. چلتے ہیں لوگوں کے سوالات کی طرف جو ہمارے پاس لوگوں نے سوالات بھیجے. سب سے پہلے سوال آیا اٹلی سے محمد عدنان صاحب کا. انہوں نے سوال کیا ہے, لوگ بول رہے ہیں ورلڈ وار 3 آ رہا ہے, کیا اسلام ہمیں درس دیتا ہے اور کیا ہمیں اسلام سکھاتا ہے حدیث کے حوالے سے کہ یہ ورلڈ وار 3 شروع ہو گیا ہے یا شروع ہونے والا ہے؟ اس کی کیا علامات ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کی میرے بھی بڑی مزیدار ہے. اور ماشاءاللہ ناظرین و ناظرات, سامعین و سامعات, ہم بڑے پولائٹلی طریقے سے ان سوالات کو لے رہے ہیں, اسی لیے تاکہ خوشگوار ماحول میں آپ سنیں اور ہم سنائیں آپ کو. اور بالکل آپ اپنے دلوں میں ٹینشن نہ لیں, خاص کر میرے بچے, میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں.
باتیں یاد رکھ لیں کہ ماشاءاللہ عدنان صاحب جو اٹلی سے جنہوں نے سوال کیا، اور میرے خیال میں آپ مجھے بتا رہے تھے یورپی لوگوں نے سوال کیا، امریکہ نے بھی بہت سارے سوال موجود ہیں، بتا رہے تھے سوال ہوئے، چائنا سے بھی ہوئے، لوگ بہت مجھے بتایا جا رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے سوال کیا، وہ بہت ڈری ہوئی ہیں. تو میری بچیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے اپنے دین اسلام، اپنی ہسٹری سے جڑنا چاہیے. میں پچھلے سوال میں آپ کو بتا، بہت بڑے بڑے واقعات پہلے گزر چکے، اب میں اس کو تو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں حدیث شریف میں اس کے حوالے سے یا ورلڈ وار کے حوالے سے بات ہے. اس کو انگلش کی بکس میں اورمگیڈون کہا گیا، اور حدیث میں الفاظ ہیں الملحمۃ الکبریٰ، ایک ایسی وار ہوگی جو انسانوں کا خون پی جائے گی، لاکھوں کروڑوں انسان لقمہ اجل بنیں گے. اور اس طرح یجوج ماجوج کا بھی ہے، دجال کا فتنہ بھی ہے. لیکن میرا خیال نہیں ہے، میں جتنی اسٹڈی کر چکا ہوں، میں نے انگلش کے لٹریچر بھی پڑھے ہیں، اسلامی لٹریچر اور ہسٹری بھی پڑھی ہے، اس کے مطابق اب بھی ایسا کوئی بھی وار کا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں اتنی بڑی آرمیگیڈون آئے. کیونکہ اس آرمیگیڈون کے اندر دنیا میں پانی کا مسئلہ آئے گا، اور دنیا میں مطلب ہے کہ سمندر بھی خوش ہوں گے، جل والبحر المسجود قرآن میں بھی آتا ہے سورہ طور کے اندر. سو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ ٹائم ابھی نہیں آیا، ابھی تو دنیا بھر کا. پھر ایک بہت بڑا کہات آئے گا بھائی، میں اسامہ بھائی میرے خیال میں آپ کو یہ ہسٹری کی بک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نا دنیا بھر میں بارشیں ختم ہو جائیں گی. تو میرے خیال میں اب تو بارشیں لگی ہوئی ہیں اس وقت، تو خاص کر جس علاقے میں یہ وار چل رہی ہے وہاں تو بارشیں، تو سیلاب آئے ہوئے ہیں، طوفان آ گئے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں آپ لوگ جو نا تسلی رکھیں، بارشیں ہیں، کہات نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی وہ صورت نہیں ہے جو بہت بڑی جنگ کے حوالے سے کہا گیا. تو اس لیے یہ بھی باتیں ہیں، دھمکیاں ایک دوسرے کو دی جا رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے. اور دونوں طرف سے جو ہے نا ایسے اچھے سنجیدہ لوگ ہیں. میں اب جان بوجھ کے ممالک کا نام نہیں لے رہا ہوں تو کسی وجہ سے، تاکہ کوئی بندہ خفا نہ ہو. تو اس وجہ سے میں، چونکہ یہ سوشل میڈیا ہی ہے ایک قسم کا، لیکن ہم اس کے سوشل میڈیا کے اخلاق کے پابند ہیں، تو ہم سارے ملکوں کا احترام کرتے ہیں. تو یہ میں کہوں گا کہ ہر ملک چاہے وہ مظلوم ہے یا ظالم ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھے لوگ موجود ہیں جو جنگ کے خلاف ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ آپس میں صلح ہو، اور سائیڈ کے ایسے ملک بھی ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ جلدی یہ جنگ ختم ہو. تو اس وجہ سے جہاں پر پوری دنیا میں لوگ صلح کرانے والے زیادہ موجود ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جنگ کے بادل جلدی چھٹ جائیں گے اور امن کے حالات آئیں گے ماشاءاللہ. ابھی ہم دوسرا سوال چلتے ہیں جو ہم سے کیا ہے محمد اویس خان نے جاپان سے. وہ پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جو بہت حدیث وائرل ہو رہی ہیں، کیا یہ سب حدیثیں صحیح ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے جو آج کل وارق کے بارے میں چل رہی ہیں اور آخر الزماں کے بارے میں چل رہی ہیں؟ میرے پیارے خوبصورت اینکر اور بہترین سوال کرنے والے لوگ، اور جاپان سے اویس بھائی بہت شکریہ آپ کا. اور غالباً ہمارے عرب کنٹریز میں سے بھی کسی نے یہ سوال کیے ہیں، تو بہرحال سارے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں جو سوال کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. اور اس طرح آپ کی وجہ سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے دوسروں کے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. تو غالباً میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں پہلے بھی گیا تھا، اور آج سے بہت عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پہلی وار ایک چلی تھی، اس کے اندر بھی اس طرح ایک سوال ایک دم اٹھ گئے تھے کہ آیا جو ایک حدیث شریف میں ایک بہت بڑے جنگ کے حالات کا ذکر ہے اور علامات قیامت اور آخر الزمان کا ذکر ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے جو بھی دوسرا سوال ہوا ہے اسی کی ریپیٹیشن ہی ہے یہ، لیکن بہرحال میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں کہ وہ یہ بات ہے کہ آخر الزمان جو ہے نا اس کی 50 بڑی علامتیں ہیں. مثلا دعوت الارض کو ظاہر ہونا، وہ سیریا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، اچھا تو ایسی علامات ظاہر ہوں گی بہت سخت قسم کی. تو اس موقع پر کی وہ جو ہے نا وہ آخر الزمان علامات ہیں. یہاں آخر الزمان علامات بہت ساری واقعی آ گئی ہیں، اس کو کہتے ہیں علامات صغریٰ.
minimum miracles of last day of judgment. تو مطلب چھوٹے چھوٹے ایسی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور آیات قدرت کی، تو ان کو کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی علامات. تو چھوٹی چھوٹی علامات تقریباً 150-200 ہیں، اور جو بڑی علامات ہیں وہ تقریباً 50 سے لے کر 80 علامات تک ہیں. تو اسامہ بھائی میرے خیال میں نا بڑی علامتوں کا تقریباً ہمارے جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ بڑی علامات ابھی نہیں شروع ہوئی ہیں. یہ چھوٹی علامات جو 150 ہیں اس کے اندر بھی ہمارے پشاور پاکستان کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا برکت اللہ صاحب، تو ان کے بارے میں آتا ہے شاہ نعمت اللہ ولی، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے علامات کی جو نشاندہی کی تھی تو اس میں تقریباً ان 150 میں سے تقریباً 70 یا 80 پوری ہوئی ہوں گی. تو ابھی بھی وہ چھوٹی علامتوں میں بھی ابھی تقریباً جو ہے نا مطلب ہے کہ 80 اور 150 کو دیکھ لیں تو تقریباً میرے خیال میں کوئی 60-70 یا 60-70 علامتیں ابھی باقی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ابھی چھوٹی علامتیں پوری نہیں ہوئیں تو بڑی علامتیں تو اس کی بات ہے، لہٰذا یہ بھی ڈرنا نہیں چاہیے. البتہ میرا یہ دونوں سوالوں کا مقصد یا تینوں سوالوں کا جواب میں یہ مقصد نہیں کہ آپ قیامت کا ڈر ہی چھوڑ دیں، وہ تو ہمارے ایمان میں داخل ہے، مگر قیامت پر ایمان کا بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا کی اس طرح کی افواہوں میں آ کر ہم یہ ڈرنے لگ جائیں، کیونکہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت وہ بھی ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور استغفر اللہ العظیم، ہم تو یہ بات بہت خطرناک ہے کہ سب مطلب ہمارے چیتھڑے اڑ جائیں اسی بات نہیں ہے، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو ہماری بخشش ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کا خوف و ہراس اپنے اندر نہ محسوس کریں، البتہ قیامت پر یقین رکھیں. بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے قیامت لا سکتا ہے، وہ اس کی شان بڑی بلند ہے، مگر ظاہری علامات ڈرانے والی نہیں ہیں، انشاءاللہ امن ہوگا. اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک اور سوال ہے گا جو ابھی آپ نے بتایا قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں سے. اسی طرح کا ہم سے ایک اور سوال کیا ہے، نام یہاں پہ ان کا موجود نہیں ہے. انہوں نے سوال کیا ہے قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیاں کیا ہوتی ہیں اور ہم ابھی کس اسٹیج پر موجود ہیں. ماشاءاللہ یہ تو میرے اسی سوال کی تشریح ہو گئی اور اسی سوال کی ریپٹیشن والی بات ہو گئی، لیکن چلو میں اس کی بھی پھر آپ کو بات ہوں. میں یہ کہوں گا کہ قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں نا، یہ نشانیاں ہیں ناپ تول میں کمی ہو جائے گی، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، لوگ خدا تعالیٰ کے اوپر یقین کم کریں گے، مذہب پر یقین کم کریں گے، لوگ عقلی چیزوں کی طرف زیادہ ہو جائیں گے. جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا، ہماری لڑکیاں لڑکے آزاد دوستیاں کرتے ہیں، غلط مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے غلط رابطوں میں ہیں، اور یہ بالکل عام ہو چکا ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. اور یہ بھی ہے کہ گناہ کی بات کو گناہ نہیں سمجھے گا، اور اگر ان کو کوئی بندہ کہے گا کہ آپ یہ گناہ کا کام کر رہے ہو تو وہ کہیں چل تو بڑا نیک آیا یا تو بڑی نیک آئی، اور ان کو ان کی عیب ڈھونڈ کر ان کو تانا مار جائے تم تو فلاں وقت یہ کرتے تھے اور آج ہمیں نصیحت کرتے ہو. تو آج کے ہماری ٹین ایجرز جو ہے نا وہ جتنے بھی ہیں وہ نصیحت کی بات کو نہیں قبول کرتے. یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں. ماں باپ کی عزت ختم ہو جائے گی، لوگ دوستوں کی اور فرینڈز کی عزت زیادہ کریں گے، اور ماں باپ اپنے اولاد کے ڈر سے جو ہے نا اولاد کے سامنے ان کی حق بات کر کے تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں سکیں گے، نصیحت نہیں کر سکیں. آج بالکل یہی بات ہے. اور زیادہ تر جو ہے نا گھروں کے حالات جو ہے نا وہ نا اتفاقی والے آ جائیں گے، رشتہ داری ایک تانا بن جائے گی، مہمان کو بوجھ سمجھا جائے گا. یہ ہیں چھوٹی چھوٹی علامتیں، اور واقعی ایسا ہے اب معاشرے کے اندر مہمان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. اور یہ اخلاقی قدریں جو ہے نا زوال پذیر ہیں، اور ان اخلاقی قدروں کو دوبارہ عروج دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم ان علامتوں کو اب سچائی کر دیں کہ نا بس اب ہم نے مہمان کی عزت نہیں کرنی. اپنی مہمان کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، بے حیائی کو چھوڑو. ٹین ایجر جتنے بھی لڑکیاں لڑکے کالجز یونیورسٹیز میں، ان کو تو میرا پیغام یہ دنیا بھر میں جو بھی ہمیں سن رہے ہیں، ہم ان کو یہ کہیں گے اپنی مرضی چھوڑ دو، اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دور حاضر کی جو تہذیب ہے یہ بالکل ننگی تہذیب ہے، اس کے اوپر نہ چلو. تمہاری نجات کملی والے کے طریقے پہ چلنے کی ہے. اتنے پرانے ہو جاؤ کہ تمہیں دور رسول تمہاری سیرت میں یاد تازہ ہو جائے. یہ ہے عزیز. چلے ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف جو ہم سے کیا ہے عامر بھائی نے امریکہ سے. کیا دجال کا ٹائم قریب سمجھنا چاہیے ہے؟ یہ لوگ جو ویڈیو میں آج کل بول رہے ہیں کہ دجال آنے والا ہے، دجال کا ظہور قریب آ گیا ہے، تو یہ بات صحیح ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا چائے کا بھی مزہ لے لوں. آپ لوگوں نے بہت اچھی ایسی چائے بنائی ہے ماشاءاللہ. تو یہ بات ہے کہ جی دجال، اس سوال کے دو جواب ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص ہی دجال بنا ہوا ہے. فراڈ، دھوکہ،
دوسروں کے مال پہ قبضہ کر لینا، قرض لے لینا تو واپس نہ کرنا، رشتہ داروں سے دھوکہ، دوستوں سے دھوکہ، یہی دجالیت ہے، یہی فراڈ ہے۔ اسلام کے نام پہ فراڈ، دین کے نام پہ فراڈ، مطلب ہے کہ اب یہ بہت عام ہو چکا ہوا ہے۔ لوگوں کے اکاؤنٹوں سے پیسے ہیک کر لینا، لوگوں کے اکاؤنٹ ہیک کر لینا، یہ بھی دجالیت ہے اور یہ بھی فراڈ ہے۔ لیکن وہ دجال جس کو اسپیشل حدیث میں دجال کہا گیا ہے، اس سے بچنے کے لیے ایک علاج ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ زبردست بات ہے۔ سوشل میڈیا میں آج کل ایک آنکھ بنا کر اور پھر عجیب وہ ایلومیناٹی اور یہ مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں زبانی یاد کر لے، فرمایا اگر دجال آ بھی جائے گا تو وہ دجال اس بندے کو دیکھ ہی نہیں سکے گا جس بندے کو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں زبانی یاد ہوگی۔ کتنی پیاری بات ہے یہ۔ تو اگر آپ کہیں تو میں سنا بھی سکتا ہوں ان آیات کو، مجھے تو زبانی یاد ہے۔ جی سنائیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمة تخرج من افواہہم یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ ذو الفتیۃ للکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ 10 آیتیں پوری ہو گئی ہیں اور یہ 15ویں پارے کی آخری صورت ہے، اس کو سورۃ الکہف کہتے ہیں۔ یہ 10 آیتیں جو مرد عورت یاد کر لے، دجال اس کو دیکھ نہیں سکا، اور وہ دجال تو قیامت سے کہتے ہیں جی صرف 40 ایئرز پہلے آئے گا، 40 سال پہلے گا۔ ابھی کہاں 40 سال پہلے، اب ہزاروں سال باقی ہیں بھائی۔ سبحان ماشاء اللہ۔ پلیز ڈاکٹر صاحب نے ہمارے کو جو ہے قرآن شریف کی آیتیں بھی سنائی اور قرآن شریف کے بارے میں بتایا۔ اب ہمارے ساتھ سوال کیا ہے آصف صاحب نے کینیڈا سے، اسی حوالے سے سوال ہے گا دجال کے بارے سے اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے۔ انہوں نے پوچھا ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں صحیح اسلامک پوائنٹ کیا ہے؟ کیا وہ لوگ ورلڈ وار میں شامل ہوں گے یا ورلڈ وار کے بعد آئیں گے یا ورلڈ وار 3 سے پہلے آئیں گے؟ 3 4 یہ چیزیں تو جو ہے نا، میں تو کہوں گا کہ ہمارے اینکر پرسن اسامہ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا لوگ خواہ چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ لیتے ہیں نا۔ میں ناظرین ناظرات آپ سے ایک بات کروں یاجوج ماجوج کے حوالے سے، یہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، اس کے بارے میں سورۃ الکہف کے اندر یہ واقعہ آتا ہے۔ اس میں حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ آتا ہے نا جی، اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ جو علماء نے بھی اور بعد مفسرین، جدید مفسرین، اس میں بڑی تحقیق کی ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل کھول کر آپ کے ساتھ رکھوں، لیکن یہ ایک قوم تھی جس قوم کو حضرت ذوالقرنین نے ایک جگہ پر بند کر دیا ہے، اور یہ لوگوں کے آگے ایک تانبے کی دیوار جو ہے نا، وہ بہت بڑی دیوار اس کے آگے کھڑی کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، یہ سورۃ الکہف کے آخر میں آتی ہے یہ آیت۔ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا، یعنی قیامت آئے گی، جَعَلَهُ دَكَّا، یہ تانبے کی دیوار پاش پاش ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے گی، اور یہ جو یاجوج ماجوج ہیں اندر سے باہر آ جائیں گے۔ یہ ایک مخلوق خدا کی بنائی ہوئی جو زمین کی ہر سبزی کھا جائے گی، ہر جانور کو کھا جائے گی، خنزیروں، انسانوں، کتوں، بندروں، ریچھوں، سب کو کھا جائیں گے، سمندروں کا پانی پی جائیں گے۔ یہ قیامت کے بھی بالکل جیسے دجال آئے گا، دجال کے نیئرسٹ آگے پیچھے آئے گا۔ اس کا تو ورلڈ وار 3 4 5 ان لوگوں کے ان چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، یہ قیامت کی بڑی علامتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو یاجوج ماجوج جو ہے نا، اس سے پہلے دعوت الارض بھی نکلے گا، لہٰذا یہ ایک الگ علامات کبریٰ ہیں، قیامت کی بڑی علامات میں سے ہیں۔ لو اس وجہ سے اس کو بھی آج کی ان جنگوں کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ ابھی ہمارے ساتھ سوال کیا ہے اوصاف نے، اور وہ پوچھ رہے ہیں آج کی مشکل دور میں ایک عام مسلمان کی بڑی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت زبردست سوال ہے۔ اوصاف صاحب جو ہے نا، جنہوں نے سوال، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ غالباً کینیڈا سے اشرف ضیاء صاحب نے بھی یہی سوال کیا، اور ماشاءاللہ اور ہمارے
لیڈی ڈاکٹر صاحبہ ہیں انہوں نے بھی سوال کیا، مصباح ویسیہ نے USA سے، امریکہ سے وسیع خان صاحب نے سوال کیا، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں ماشاءاللہ۔ حماد خان نے سوال کیا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور اس طریقے سے ہمارے پاکستان کے بھی بہت سارے علاقوں سے لوگوں نے سوال جواب کیا۔ میں چونکہ میرے خیال میں لگتا ہے کہ یہ کوئی لاسٹ نہیں، پاکستان سے ایک اور سوال کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم ختم کریں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے، اور اس کے حوالے سے آپ سب کا پوچھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی ان حالات میں کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے پیارے دنیا بھر کے مسلمان بھائیوں بہنوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ پر یقین رکھیں۔ وہ ہر قسم کے حالات میں مدد کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائی مایوس نہ ہونا۔ اللہ نے قرآن میں کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب آپ اپنی زبان سے میرے ان گنہگار بندوں کو خوشخبری سناؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے کی شان والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بڑی بخششوں کا مالک، بڑی رحمتوں والا ہے۔ یہ قرآن ہمیں امید دیتا ہے، قرآن ہمیں بے یقینی سے بچاتا ہے، اور دنیا بھر کی کسی بھی جو اس وقت مذہب ہیں دنیا بھر میں نام نہیں لینا چاہتا، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں چیلنج ہے اسلام کا کہ دلوں کو سکون ملتا ہے تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے تو اللہ کی یاد کے ساتھ تعلق جوڑو۔ میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ جی جی بے شک۔ میں جو GC گورنمنٹ کالج آف لاہور اس کے اندر تھا، تو ہمارے ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں الحاج مرشد ثانی سرکار، تو انہوں نے یہ شعر سنایا، دربار سالک آباد شریف ہے ان کا، ضلع اٹک پنجاب میں۔ تو انہوں نے بڑا پیارا شعر سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں، سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں، جو میرا مایہ جذب اندروں ہے۔ سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں، جو میرا مایہ جذب اندروں ہے، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا۔ سبحان اللہ۔ یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد اس دل کا سکون ہے۔ ہمارے پاس آخری سوال ہے جو نجم بھائی نے کیا ہے، ہم قیامت کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ گڈ، یہ میں کہتا ہوں سوال کرنے والے کو شاباش ہے۔ قیامت کی تیاری کے لیے 5 چیزیں بولوں گا میں۔ سب سے پہلے لازمی چیز جو میں نے کم از کم اسلامی بہت بڑے 100 اسکالرز میں نے پڑھے ہیں، صوفی اسکالرز پڑھے ہیں، اہل حدیث کو پڑھا ہے، دیوبند کو پڑھا ہے، شیعہ کو پڑھا ہے، سب نے مل کر یہ کہا کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ کسی کامل ولی اللہ کی سنگت اختیار کریں، کسی کامل بندے کی سنگت، جس کے پاس اسلام کا اچھا نالج ہو، اس کی سنگت، اس کی دوستی، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے، چاہے کسی طرح بھی اس کے ساتھ اس کی دوستی، اس کے پاس بیٹھنا، اس کی باتیں سننا، جو بڑا صحیح معنی میں علم والا بندہ ہو۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہارے پاس علم نہ رہے تو کسی ذکر والے کے ساتھ جا کر پوچھو۔ اور قرآن میں دوسری جگہ پر الرحمن فاسأل بہ خبیرا، خدا کون ہے کسی خبر والے سے پوچھو۔ تو یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز مسلمانوں کے لیے ضروری ہے قیامت کی تیاری کے حوالے سے کہ وہ اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور آخری رسول محمد مصطفیٰ، حیات النبی، غیر جاننے والے رسول، اللہ کی طاقتوں سے طاقت پانے والے رسول، اولیاء اللہ کی طاقتوں کرامتوں پر یقین اور ایمان کے ساتھ اپنے اسلام کو منور کریں۔ یہ میں نے کہا دوسری چیز، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز سب سے زیادہ آج ضروری ہے کہ آپ
کسی بھی لینگویج سے تعلق رکھتے ہیں، کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، روزانہ 1 چیپٹر اور 1 پارہ 1 جز قرآن مجید کی تلاوت، ترجمے، تفسیر کے ساتھ سمجھ کر سنیں، پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں۔ آپ نے 2 اور 2 4 سیکھ لیا، دنیا سمجھ لی، روٹی کھانا سیکھ لیا، ہر چیز سیکھ لی، اچھے رشتے سیکھ لیے، اچھی دوستیاں سیکھ لی، قرآن کے ساتھ دوستی لگاؤ، قرآن تمہاری زندگیاں بنائے گا۔ نمبر 4، سب سے زیادہ ہے کہ مسلمان سیرت رسول کا مطالعہ کریں، حضور کی ولادت سے لے کے وصال تک۔ جو مسلمان سیرت رسول کا مطالعہ کرتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی، اس کا آخرت بھی اچھی۔ اور آخری اور 5ویں بات میری طرف سے ایک ہی ہے، درود شریف اور استغفار کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور میں اس کو کنکلوژن کروں تو روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، اس کی کم از کم 100 بار یا 1000 بار روزانہ یہ تسبیح کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کی برکات ملیں گی، قیامت کی تیاری ہو جائے گی۔ آپ کو میں ایک واقعہ جاتے جاتے اجازت۔ سبحان اللہ، ایک چیز ابھی آپ نے فرمایا کہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، یہ ساتھ پڑھنا ہے یا الگ الگ پڑھنا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کلمہ شریف ہے، لیکن ہمارے لیے کلمہ شریف کے ساتھ درود شریف بھی، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے تو درود شریف ہو جائے گا، استغفر اللہ پڑھیں گے تو استغفار ہو جائے گا، تو گویا کلمہ، درود شریف، استغفار تینوں باتیں جمع ہو جائیں گی۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے نامہ اعمال میں کم از کم 70,000 بار پوری زندگی میں، اگر اس کے نامہ اعمال میں 70,000 بار کلمہ شریف آ گیا، فرمایا وہ قبر میں جائے گا تو اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، بغیر حساب کے بخشا جائے گا۔ اچھا، اس پر جو ہے نا وہ ایک واقعہ آتا ہے، وہ واقعہ تبلیغی جماعت والوں کی ایک کتاب ہے فضائل ذکر، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ میں نے اس لیے حوالہ نام لے لیا ہے کہ یہ کتاب ذرا دنیا بھر میں مشہور ہے، مشہور ہے۔ تو واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے یہ حدیث شریف سن رکھی تھی، لیکن اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا کہ جی جس نے کلمہ شریف 70,000 پڑھ لیا، جب وہ مرے گا تو قبر کے اندر جائے گا تو بغیر حساب کے بخشا جائے گا، تو یا جس نے پڑھ لیا خود اور کسی اور کو بخشا تب بھی وہ بخشا جائے گا۔ تو وہ اس کے بارے میں محدثین کا کلام تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہیں سن رکھا تھا یہ حدیث ضعیف ہے، تو پھر وہ بڑا گھبراتے تھے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یہ حدیث ہے۔ لیکن کیا کیا انہوں نے، کتنے اچھے لوگ ہیں، ضعیف کا بھی سنا لیکن پھر بھی عمل کیا، انہوں نے 70,000 بار کلمہ شریف پڑھ لیا تھا، سبحان اللہ، لیکن پڑھ کر ابھی انہوں نے کسی کو بخشا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں میں ایک محفل میں چلا گیا تو وہاں ایک لڑکا تھا جو چھوٹی سی عمر کا تھا، اور اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ ہے جس کو کشف ہو جاتا ہے، یعنی یہاں سے بیٹھا ہو تو کئی میل دور اگر قبرستان ہے تو قبر کے حالات بھی اس کو پتہ لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ بھی گزرے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا ایسا ہے، تو تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ لڑکا رونے لگ گیا۔ اللہ، تو کبھی کیوں رو رہے ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور میری ماں سے کچھ ایسے گناہ ہوئے جس کی وجہ سے میری ماں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ، اب یہ یہاں سے وہاں تک اتنی دور دیکھ رہا ہے، تو اب انہوں نے سوچا کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، تو کہا کہ میں نے دل ہی دل اس کو بتایا اور نہ اس سے پوچھا تیری ماں کا نام کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ جو 70,000 بار کلمہ میں نے پڑھا ہوا ہے اس کا ثواب میں اس کی ماں کو بخشتا ہوں، دل میں نیت کی میں نے۔ کہتے ہیں وہ لڑکا ہنسنے لگا، میں نے کہا ہنستے کیوں ہو؟ اس نے کہا ابھی کہیں سے 70,000 بار کلمہ شریف آیا ہے اور میری ماں کی جو آگ تھی وہ ایک دم جنت کے باغوں میں بدل گئی ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یہ ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سسٹم، قرآن نے کہا وَقَانَ اللَّهُ أَسْرَعُ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے ایصال ثواب کا وہ ایک سیکنڈ سے پہلے کروڑوں میل دور بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے میں یہ کہوں گا میں بھی تیاری کروں، میں بھی 70,000 بار کلمہ شریف پڑھ کے رکھوں۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو 70,000 پڑھیں، تو اب ساتھ اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں گے تو درود شریف ہو جائے گا، اور ساتھ استغفر اللہ پڑھ لیں گے تو گویا ایک ہی ساتھ آپ کی 3 چیزیں 70,000 ہو جائیں گی۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی 70,000 ہو گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیا 70,000 یہ ہو گیا، استغفر اللہ پڑھ لیا تو 70,000 ہو گیا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ۔ سبحان اللہ۔
بہت اچھی رہنمائی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے ہمیں سمجھایا وار کے حوالے سے، جو آج کل دنیا کے اندر ماحول چل رہا ہے اس حوالے سے. سوال تو میرے پاس بہت سارے ہیں. عائشہ ہے، اقرا ہے، یسنا ہے، ذفیان ہے، اذہان ہے، افشا ہے، اسما ہے، اعظم ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ہم سے کیے ہیں. مگر اعظم بھائی کا سوال میں لینا چاہوں گا. ان کا آخری ایک سوال ہے، اعظم صاحب نے کیا ہے USA سے. وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جو آج کل حالات چل رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، اور ہر بندہ آج کل پریشان ہے روزی کے حوالے سے، تو روزی کے حوالے سے کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہماری روزی کے اندر برکت ہو اور ہم جو ہے اچھے طریقے سے اپنے کاروبار کو لے کے چل سکیں. اس حوالے سے آپ کچھ وظیفہ دے دیں یا کچھ بتا دیں کہ ہم کیا کر سکیں. سیدھی بات یہ ہے کہ ساما بھائی لوگ چاہ رہے ہیں اب جلدی جلدی امیر ہو جائیں، پیسے والے ہو جائیں، تو بالکل سنجیدہ بات ہے. قرآن کے اندر راتوں رات امیر ہونے کا اور دولت مند بننے کا بڑا زبردست نسخہ ہے قرآن پاک کے اندر. مجھے تو ایسے کم از کم آسان ہر بندہ جو وظیفے کر سکے، میں ان کو جو ہے نا الحمدللہ قرآن پاک اسماء الحسنہ میں سے 4 آسان وظیفے تھے، تو آپ اس میں سے جو کر لو. الحمدللہ میں پوری دنیا کے بعد اب مسلمان مردوں عورتوں اپنے بھائیوں کو اجازت بخشتا ہوں. ڈاکٹر مفتی سید محمد عارف شاہ اویسی، میری طرف سے دنیا بھر کے تمام مسلمان آپ دیکھنے والوں کو اجازت ہے، آپ ان 4 میں سے جو مرضی وظیفہ کر سکتے ہیں. آسان وظیفے ہیں، اس کی وجہ سے دنوں کے اندر جو ہے نا آپ کے حالات اچھے ہوں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ پیسے والے ہو جائیں گے، آپ تھوڑے سے پیسے میں بھی برکت ہو جائے گی. نمبر 1، یا مسبب الاسباب یا وہابو یا اللہ. یہ روزانہ 1100 بار پڑھ لو 40 دن تک، اس کے بعد صرف 100 بار روز کا پڑھ لو، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے نصیب کتنے چمک جاتے ہیں. ایک وظیفہ. دوسرا وظیفہ قرآن مجید سے آپ کو دے رہا ہوں، وہ ہے واللہ خیر الرازقین. صرف مغرب کی نماز کے بعد یا وہابو صرف اکیلا 414 بار، اور واللہ خیر الرازقین صرف 100 بار مغرب کے بعد. چند دن عمل کرنے سے آپ کے نصیب اچھے ہونے لگ جائیں گے، گھر میں دولت کی ریل پہ ہو جائے گی. اس سے بھی آسان وظیفہ، فجر کی نماز کے بعد اپنے کچن کے چاروں کونوں میں قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو اور 10 بار یا رزاق و آسمان کی طرف دیکھے ہوئے پڑھو، صرف 40 بار. یہ تو آسان ترین وظیفہ ہے. تو کہتے ہیں اگر آپ نے لگاتار یہ 100 دن کر لیا تو آپ کا رزق چھت پھاٹ آئے گا، اتنی بڑی برکتیں ہوں گی. آپ سوچ نہیں سکو، خالی جیب میں بھی ہاتھ ڈالو گے اندر سے نوٹ نکلیں گے. ایسی زبردست بات. اچھا، ایک اور زبردست بات قرآن مجید سے میں ایک وظیفہ آخری دینا چاہتا ہوں. چاہو گے تو آپ کے سرانے کے نیچے سے آپ کو روزانہ روپے ملیں گے، جتنے آپ کی ضرورت ہوں گے اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ کہ ادب یہ کرنا ہے کہ آپ کے لباس کا خوشبو ہونی چاہیے، اور 40 دن باوضو پاک صاف بستر ہونا چاہیے، سفید چادر، سفید سرہانے کا کور، آپ کے اپنے کپڑے سفید ہونے چاہیے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. یہ وظیفہ کرے پاک صاف دنوں میں. وہ یہ ہے کہ سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ. یہ جو سورت مبارکہ ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے، اور یہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 40 بار، اور رات کو عشاء کے وطروں اور نفلوں کے درمیان، یعنی پہلے 2 سنت 2 نفل پڑھ کے وطروں کے بیچ میں 40 بار یہ پڑھنی ہے. تو جب 40 دن گزر جائیں گے تو جتنے پیسے آپ کو ڈیلی چاہیے وہ کریں گے، وہ آپ کے سرانے کے نیچے کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جایا کریں گے ڈیلی. اور کیا چاہیے؟ قرآن پاک کے اندر تو یہ چیز بھی ہے. سبحان اللہ. تو میں تو کہتا ہوں عام ہے اس کے الطاف شہیدی سب پر، تو اس سے کیا ضرورت تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. سبحان اللہ. آپ نے جو وظائف آج فرمائے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست. دنیا بھر سے اس طرح کے سوالات آ رہے تھے میرے پاس، کینیڈا سے، لندن سے، امریکہ سے، افریقہ سے. ہر بندہ رات رات امیر ہونا چاہتا ہے جو آپ نے فرمایا. مگر ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے. آپ نے فرمایا 40 دن اگر یہ بندہ کرتا ہے تو جنات یا موکلات ان کے تنگ تو نہیں کریں گے، کیونکہ ہر بندہ پریشان ہوتا ہے اگر 40 دن ہم پڑھ لیں تو موکلات آ جاتے ہیں، جنات آ جاتے ہیں. ایسا تو کچھ نہیں ہوگا ان وظائف سے؟ نہیں بھائی، ایک بات ہے، آپ کو پیسے بھی چاہیے اور جنوں سے ڈر بھی لگتا ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ 40 دن کے بعد آپ جو پیسے مانگیں گے وہ تکیے کے نیچے ہوں گے، تو کون رکھ کے جائے گا؟
تکیے کے نیچے تو کوئی رکھ کے جائے گا نا، پھر تو آپ کو پیسے بھی چاہیے اور آپ چاہتے کہ ڈر بھی نہ لگے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، قرآن کی کسی عمل میں ڈرنا نہیں چاہیے. قرآن کا کوئی عمل ہے تو وہ تو سمجھو پیچھے جبریل کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے، یہ تو حرام نہیں ہے. یاد رکھیں شرکی کام حرام ہیں جو کسی بت سے مانگے جائیں، دیوی سے مانگے جائیں، اور ہم الحمدللہ اللہ کے لائق ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں. جو قرآن ہمیں علاج دے رہا ہے، ہم قرآنی علاج کر رہے ہیں، اللہ کے اسماء سے علاج کر رہے ہیں، تو یہ ہم اپنی غریبی دور کر رہے ہیں، تو اللہ کے در سے مانگ رہے ہیں، تو وہ تکیے کے نیچے دے یا جیب میں دے یا کوئی ہمارے ذریعہ بنا دے، کوئی ہماری. تو میرا اللہ قدرت والا ہے. اس میں جنات کا کیا کام ہے، اس میں موکلات کا کیا کام ہے. لیکن بہرحال ڈرنے والے ڈر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا ہنسی مذاق کی بات کر لی ہے. ناراض نہیں ہونا بھابھی، اپنے تمام محبت والے سارے آپ پیارے لوگ ہیں. تو اچھا بہت اچھا رہا جی پروگرام، ماشاءاللہ بہت پیارا رہا. جزاک اللہ. آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تشریف لے کے پاکستان سے خاص طور کے اوپر ہم نے ان کو بلایا تھا. جزاک اللہ آپ سب کا دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ سب کو اور سوالات کے جواب چاہیے ہیں، کوئی آپ کے سوال ذہن میں ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ہم مفتی صاحب کے ساتھ پیش کریں گے کہ یہ سوالات آئے ہیں اور آپ کو اس کے جوابات ملیں گے. جزاک اللہ. اور اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں. شکریہ. السلام علیکم.